السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو اپنے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں نئی۔ یہ خبر جو ہے یہ گزشتہ رات تقریباً 6 سے 6:30 بجے کے درمیان اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا، یہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حماس کے دفتر پہ، تو یہ خبر بھی اسی سے متعلق ہے۔ خبر یہ ہے کہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے حملے میں ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ قطر ایک انتہائی خطرناک اسرائیلی حملے کا شکار ہوا۔ اسے صرف ریاستی دہشت گردی ہی کہا جا سکتا ہے۔ قطر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا اور اپنی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے سختی سے نمٹے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکہ نے قطر کو حملہ ہونے کے 10 منٹ بعد اطلاع دی اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اسرائیل نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ تاہم یہ واقعہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایک شرمناک کوشش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خطے کو ایک مشکل اور خطرناک سطح پر لے جا رہے ہیں، جس کے لیے اسرائیل کا یہ اقدام تمام اخلاقی حدوں کو پار کر گیا۔ قطر کو اس حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب حالیہ دنوں میں امریکہ کی درخواست پر امن سے متعلق بات چیت جاری تھی۔ اگر یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ کیا بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ واضح پیغام چاہیے کہ خطے میں دہشت اور شدت پسندی کو کون ہوا دے رہا ہے؟ قطر نے غزہ میں جنگ روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن تازہ ترین حملے کے بعد امن معاہدے کا کوئی سنجیدہ امکان نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود قطری سفارتکاری استحکام اور سیاسی حل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ کوئی بھی پرتشدد اقدام ہمیں ثالثی کے اپنے کردار کو جاری رکھنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبر، اور یہ جو ہے قطر کی صورتحال تھی آج کی۔ یہ قطر کے وزیر اعظم کی جانب سے جو پیغام جاری کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید خبریں آنے والے ویلاگز میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو میری نئی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔